امام ابو داود کی ابو داود شریف ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، 117 نمبر صفحہ کھولیے۔ ابھی آپ سیاہ ستہ سے رفع الیدین کا مسئلہ سمجھے، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور کل کسی سے متاثر ہو کہ یہ بھی نہ کہنا وہ بخاری میں 5 ہے۔ یہ دیکھیے مولانا سب سے پہلے بطریق نافع 5ویں جو حدیث ہے نا رفع الیدین کی بخاری کی، اس کی سند پڑھے، سارے علماء کرام اس سند کے راویوں پر ذرا غور و فکر کریں، ایک ایک کر کے پڑھنا، ایک ایک کر کے بھائی، باقی لوگ بخاری چھوڑیں، باقی لوگ ابو داؤد کھولیں۔ ٹھہریے امام بخاری کے استاد ہیں یہ جو مولانا ابھی حدیث پڑھ رہے ہیں، ہاں جی کیا استاد ہے بولی آواز سے؟ عیاش بن ولید، ایسے ہی حضرت امام بخاری کے استاد ہیں عیاش بن، ابو داود میں امام ابو داود کے استاد ہیں نصر ابن علی، استاد دونوں کے الگ الگ، بخاری کا استاد ہے عیاش بن ولید اور امام ابو داود کا استاد ہے نصر ابن علی، ایسے ہی کہ نہیں؟ یہ دیکھ رہی 117 نمبر صفحہ میں 2 4 6 7ویں سطر سے پڑھ رہا ہوں، 7ویں سطر دیکھیے، حدثنا نصر بن، استاد کا فرق ہے، ان کا استاد اور ان کا استاد ہے۔ آگے چلیے بخاری پڑھیے، بخاری باقی علماء کرام ابو داود میں میچ کرتے جائیں الفاظ۔ ٹھہریے ابو داود میں کون ہے یار؟ اونچا بولو، وہی ہے نا عبد العال ہے نا؟ مولانا بخاری کی سند پڑھ رہے ہیں، عبد العال ابو داود شریف میں بھی موجود ہے۔ تیسرا راوی پڑھیے، ٹھہریے عبید اللہ ابو داود میں کون ہے؟ ایسے ہی ہے، آگے پڑھیے ابو داود میں کون ہے عبید اللہ کے بعد؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے النافع کے بعد بخاری میں ابن عمر، ابو داود میں کون ہے؟ کیا سمجھے ہو؟ سیم سند، ایک ہی سند ہے دونوں کی، بخاری کی اور اب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع، رفع یدین رکوع کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے، واذا قام من الرکعتین رفع ويرفع ذلك الى رسول اللہ علیہ السلام۔ ابن عمر اس کو مرفوع حدیث بھی بیان کیا، یہی روایت ہے بخاری شریف کی، لیکن اللہ بھلا کرے حضرت امام ابو داود کا، امام ابو داود نے بے شک اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے اس روایت کو بیان کرنے کے مان بعد جملہ بول دیا، قال ابو داود، لکھا ہوا ہے الصحیح قول ابن عمر ولیس، امام ابو داود نے کہا کہ یہ حدیث ہے ہی کوئی، قام من الرکعتین حدیث ہے ہی کوئی نہیں، اس کو مرفوع حدیث کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اب کوئی بندہ یہ بھی اعتراض نہ کرے نا کہ امام بخاری نے تو کہا حدیث ہے، تو میں نے اس کا جواب عرض کر دیا ہے کہ امام بخاری نے دوسری سند پڑھ کے مختصراً کا جملہ بھی بول دیا، لطیف اشارہ کر دیا تھا، اور اس لطیف اشارے کو امام ابو داود نے تصریح کر دی۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ابن عمر کی ساری روایتوں کو سامنے رکھو، مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہ بات بھی سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ جس ابن عمر کی روایت سے تم رفع الیدین مقام ثلاثہ کا ذکر کرنا چاہو گے، ہم اسی سند والی روایتوں سے ان کے متروک ہونے کو بھی بیان کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ رفع الیدین کیا ہو چکا ہے؟ متروک ہو چکا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تو بندہ سوال کر ہی دیتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ جو تم کہتے ہو متروک ہو چکا ہے، یہ تم ہی کہہ رہے ہو یا کوئی سیاہ ستہ کا محدث بھی کہتا ہے؟ 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی، ان میں سے کسی محدث نے بھی یہ دعویٰ کیا؟ یہ ختم ہو چکا ہے، یا صرف تم ہی کہنے والے ہو، حنفیوں کے کہنے والے؟ اب سوال تو بنتا ہے اس کا کہ صرف تم ہی ہو اس دھرتی پہ کہنے والے، یا کوئی ان محدثین میں بھی کوئی کہہ رہا ہے؟
ہم یہ کہتے ہیں عزیز ان محدثین میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ رفع الیدین کیا ہو چکا ہے؟ اب یہ دلیل کہ یہ محدث کہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے، آپ اس سلسلہ میں نسائی شریف کھولیں، اچھا بات پتہ کیا ہے؟ بعض لوگ نا، بعض علماء، بعض مدارس نسائی کو معمولی حیثیت دیتے ہیں، مدارس میں نسائی شریف بات تو پڑھاتے کوئی نہیں، اور جو بعض پڑھاتے ہیں بس ٹمپریری چھوڑو جی اے بھی سبق چلاؤ، بس سبق ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاہ ستہ میں نسائی جو چیز بیان کرتا ہے وہ باقی 5 امام نہیں بیان کر سکتے، انہوں نے بیان کے جو انداز نسائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نسائی سیاہ ستہ میں اہم ترین کتاب ہے، تو بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو علماء ٹمپریری سمجھتے ہیں، یہ ٹمپریری نہیں ہے، ذرا دیکھیے آج ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ نسائی ہے کیا چیز۔ آپ دیکھیے 140 نمبر صفحہ کھولے نسائی کا، باب باندھ رہا ہے کتاب الافتتاح کے نیچے، مل گیا بھائی 140 صفحہ، سیم ایک ہی جیسا یا سب کے الگ الگ ہے؟ جو میرے پاس آپ نے مجھے کتاب دی ہے اس میں تو 140 صفحہ لکھا ہوا ہے، کتاب الافتتاح عنوان ہے، بڑا عنوان ہے بھائی۔ آپ لوگوں کے چھاپے اور ہیں؟ ایک جیسے سیم چھاپے نہیں ہیں؟ آپ کا نکلا ہے؟ نہیں نکلا تو یار پھر مجھے کتاب وہ دینی تھی جو آپ کے چھاپے والی ہے، تاکہ نکلا ہے، آپ کا نکلا ہوا ہے، ساتھ والے تعاون کرو۔ اچھا یہ دیکھیں دوسرا باب باندھ رہا ہے امام نسائی، باب رفع الیدین قبل التکبیر، تکبیر سے پہلے رفع الیدین، اور تکبیر اولا کہا، رفع الیدین حذو المنکبین، رفع الیدین حیال الاذنین، اس نے باندھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین۔ آپ کو پتا ہوگا امام نووی کی بات میں نے مسلم شریف کی شرح سے پیش کی ہے، جس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ساری امت کا اتفاق ہے، اجتماعت الامہ، کہ تکبیر اولا کا رفع الیدین مستحب ہے، یہ متروک نہیں، یہی کہا تھا نا۔ دیکھ لو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکبیر اولا کا رفع الیدین پیش کر کے اس کو متروک نہیں بیان کیا، یعنی اس رفع الیدین کے بابوں کے نیچے کو ترک والا باب جب نہیں بیان کیا تو گویا کہ لفظوں میں بتا گئے کہ یہ رفع الیدین تھا، یہ محفوظ، جس کو علامہ نووی نے اجتماعت الامت کا لفظ کے ساتھ۔ اب ذرا آگے چلیے، اب یہ جو آپ نے مجھے کتاب دی ہے اس کا صفحہ میرے پاس 158 نمبر صفحہ، 158 صفحہ ہے، دیکھیے درمیان میں قریب باب قائم کیا ہے، رفع الیدین للرکوع حذا فروع الاذنین، کانوں کی لوگ کے برابر رفع الیدین کرنا رکوع جاتے ہوئے، حدیث مالک ابن حویرث کی رائے ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ باب رفع الیدین للرکوع حذو المنکبین، کندھوں کے برابر رفع الیدین کرنا رکوع کے جاتے ہوئے۔ علماء کرام اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا یہ دو باب قائم کرنے کے بعد تیسرا باب قائم کیا ہے طوری کا ذالک، کیا باب بیان کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ رفع الیدین رکوع میں جاتا ہوا کیا ہو گیا؟ متروک ہو گیا، ختم ہو گیا، متروک ہو گیا، ختم۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کی کہ صرف ایک جگہ رفع الیدین ہے، باقی کوئی، حالانکہ یہ طوری کا ذالک یا رخصت ذالک، یہ باب تکبیر اولا کے رفع الیدین کے ساتھ علامہ نے بیان، یعنی وہ قائم ہے، رفع الیدین رکوع کے جاتے ہوئے کا طوری کا ذالک کیا ہو چکا ہے؟ متروک ہو چکا ہے۔ اچھا یہ جو نا رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے کا، ایک ورق آگے بڑھتی ہے، صرف ایک ورق آگے بڑھتی ہے۔ اب دیکھیے 161 صفحہ ہے، باب رفع الیدین عند الرفع من الرکوع، آگیا کہ نہیں آگیا؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کا رفع الیدین، پہلے جو متروک کہا وہ ہے رکوع میں جاتے ہوئے کا رفع الیدین، آپ لکھا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کا رفع الیدین، یہ حدیث بیان کی۔
باب رفع الیدین حذو فروع الاذنین عند الرفع، کانوں کے برابر، کندھوں کے برابر، نیچے نیچے لکھا الرخصۃ فی ترک ذالک. اور بات بھی سمجھ رہے ہو؟ امام کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ رکوع سے سر اٹھاتے کا رفع یدین بھی کیا ہو چکا ہے، یہ بھی ختم. آپ ذرا اس سے آگے چلیے، یہ آپ 165 صفحہ کھولیں، بالکل ابتدائی دوسری سطح پر باب لکھ رہا ہے باب رفع الیدین للسجود.